صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعظ فرمایا، بڑا مؤثر وعظ تھا۔ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب۔ نبی علیہ السلام نے ایسا وعظ کیا دل تڑپ گئے، وذرفت منها العیون، آنکھیں بہہ پڑیں۔ تو دل تڑپتے ہیں تو آنکھیں بہتی ہیں، آنسو نکلتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نعم المجلس، وہ مجلس کتنی اچھی ہوتی ہے کہ المجلس الذی تنشر فیہ الحکمت وترجى فيه الرحمة انه مجلس الذکر، جس میں رحمت برستی ہے اور وہ اللہ تعالی کی یاد کی مجلس ہوتی ہے۔ فرمایا مجلس الذکر محیات العلم، علم زندہ کرنے کی مجلس، ویحدث فی القلب الخشوع، اور اس سے قلب کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا القلوب المیتۃ تحیا بالذکر کما تحیا الارض المیتۃ بالمطر، جیسے بارش سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد سے انسانوں کے غافل دل اس طرح زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے اکابر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور اس تلاوت سے ان کی کیفیت ہی عجیب ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے اور ان کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ان میں سے ایک آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ الْبُكَاءُ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رونا یہ ایک اچھا عمل ہے۔ وَهُوَ صِفَةُ الْعَارِفِينَ، یہ عارفین کی صفت ہے۔ وَشِعَارُ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں کا شمار ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدح اللہ البکائین فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اپنے کلام میں رونے والوں کی مدح فرمائی ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید کی آیتیں ہمارے اکابر سنتے تھے، روتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ آج قرآن مجید کی آیات سنتے تو ہم بھی ہیں، سجدے بھی ہم کرتے ہیں، سجدے کی آیت ہوتی ہے، لیکن رو کے سجدہ کس نے کیا؟ اب ایک آیت سجدہ ہے، گھر جا کے سجدہ کر لینا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، فرمایا خروا سجدا و بکیا۔ قرآن میں آیت تو سب پڑھ سنتے ہیں، کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آیت کون سی پڑھی گئی، لیکن جتنے طالب علم پیچھے ہوتے ہیں یا علماء پیچھے ہوتے ہیں ان کو اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو پوری زندگی خرو سجدہ پر عمل کی توفیق ہے، وہ بکیہ پر آج تک عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ مولا ایسا دل دے دے کہ جیسے قرآن میں آپ نے فرمایا ہم بھی سجدہ اس کیفیت کے ساتھ کریں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، تو بکا اہل الصفۃ، اہل صفہ، اصحاب صفہ اس کے اوپر رو پڑے آیت کو سن کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے کلام کو سن کر اس کی خشیت کی وجہ سے روئے گا اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من اللیالی فقال
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے قرآن کی تلاوت شروع فرمائی، بسم اللہ پڑھی، ثم بکا، بسم اللہ پڑھ کے رونے لگ گئے، ثم قال بسم اللہ ثم بکا، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھی اور پھر رونے لگ گئے، فَعَادَهَا ثُمَّ بَكَى، حدیث میں آتے تیسری مرتبہ بسم اللہ پڑھا اور اللہ کے نبی تیسری مرتبہ پھر رونے لگ گئے، ثم قال وَيْلٌ لِّمَن لَّمْ تُدْرِكْهُ رحمت اللہ، اللہ اکبر۔ تو وہ کیا دل تھا کہ بسم اللہ پڑھنے پہ رو پڑتا تھا۔ ہمارے اکابر کے اللہ اکبر واقعات میں یہ چیز کثرت سے ملتی ہے، اس لیے وَيُرْوَى أَنَّهُ علیہ الصلوۃ والسلام قام لیلۃ کاملۃ فی آیۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری رات یہ آیت پڑھتے گزار دی، یُرَدِّدُهَا، دوبارہ بار بار اس کو لوٹاتے تھے، تو کیا فرماتے تھے؟ وَيَبْكِي، اور روتے تھے۔ وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحیم۔ عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات داخل معی فی فراشی، نبی علیہ السلام میرے بستر پر تشریف لے آئے، ثم قال، پھر فرمانے لگے، یا عائشہ، اے عائشہ، اذن لی اتعبد ربی، مجھے اجازت دے میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ قالت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی، فبکا، رونے لگ گئے، حتی رأیت دموعہ قد بلغت الارض، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو زمین پر ٹپک رہے تھے، اتنے آنسو تو تھے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھ کے اتنا روتے ہیں کہ آنسو ٹپ ٹپ زمین کے اوپر گر رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی کیفیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ابوبکر صدیق عنہ کے بارے میں آتا ہے، وَكَانَ رَجُلًا بُكَاءً، وہ بہت رونے والے بندے تھے، لا يَمْلِكُ دُمُوعَهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتے تھے، اللہ اکبر۔ اور یہی حال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا تھا، چنانچہ یصلی بالناس، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کی امامت فرمائی، فبکا فی قراءتہ، قرآن کی تلاوت کرنے میں وہ روئے، حتی انقطعت قراءتہ، حتی کہ ان کی قراءت موقوف ہو گئی، ختم، روکنی پڑی۔ وسمع نحیبہ من وراء ثلاثۃ صفوف، صحابی کہتے ہیں کہ 3 صف پیچھے تھا، ان کی ہچکیوں کی آواز میں سن رہا تھا، اللہ اکبر، سسکیوں کی اور ہچکیوں کی آواز 3 صف پیچھے والا بندہ سن رہا تھا، اتنا تو رو رہے تھے نا۔ اور کیا آیت پڑھ رہے تھے؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ اور یہی حال باقی صحابہ کا۔ وقرأ ابن عمر اللہ نے ایک مرتبہ تلاوت کی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، بکا حتی خرّا، رونے لگ گئے حتیٰ کہ زمین پر گر گئے، وامتنع عن قراءت بعدہا، جو بعد میں قرأت کرنی تھی وہ قرأت ان کی وہیں موقوف ہو گئی۔ مزاحم بن ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صلی بنا سفیان الثوری المغرب فقرأ حتی بلغ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بکا حتی انقطعت قراءتہ، کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کی، سورہ فاتحہ کے اندر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا تو وہ رونے لگ گئے، حتیٰ کہ اس کے بعد وہ قرأت ہی نہ کر سکے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، روتے تھے، ایک دفعہ پڑھا وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ، یہ لفظ دل پر بجلی کی طرح پڑے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک رات یہ آیت پڑھ کے روتے رہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ،
محمد بن المنقدر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے آیت پڑھی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور روتے رہے حتیٰ کہ روتے روتے صبح ہو گئی۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے تہجد میں آیت پڑھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور اس کو پڑھ کر وہ روتے رہے، پوری رات گزار دی۔ نبی علیہ السلام نے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ مجھے تو بخار ہے، تو میں کس کو تلاوت نماز کی امامت کے لیے کہوں، تو آپ کا ارادہ تھا کہ وہ کر صدیق لانو کو کہیں، تو عائشہ صدیق لانہ نے کہا ان ابا بکرن رجل رقیق اذا قرأ غلبہ البکا، آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ نرم دل کے ہیں، جب انہوں نے تلاوت شروع کی تو ان پر رونے کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام تلاوت کے وقت کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روتے تھے۔ کان فی وجہ عمر بن الخطاب خطان اسودان من البکا، عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر 2 لائنیں تھیں کالے رنگ کی، اور اتنے آنسو گرتے تھے کہ رو رو کر آنسوؤں کے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے۔ کتنا روتے ہوں گے بھائی کہ رو رو کر چہرے پہ نشان پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم یبک عند تلاوت قراءۃ القرآن، جو شخص قرآن مجید کی قراءت کے وقت نہیں روتا فلیبک علی فقدانہ للبکا، اس کو چاہیے کہ نہ رونے پر روئے، فإنہ اعظم المصائب، اس لیے کہ یہ بڑی مصیبت ہے اس کے اوپر، اس کو رونا ہی نہیں آتا۔ عبداللہ ابن عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ کانو کما وصفہم اللہ تدمع اعینہم وتقشعر جلودہم، چنانچہ ایک صحابی نے قرأت کی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنی، مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آخر ان کے دل اتنا جلدی ریسپونڈ کیوں کرتے تھے؟ اس کی ریزن ذرا سنیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بات غور سے سننے کی ہے، فرماتے ہیں لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل گناہوں کی میل کچیل نجاست سے پاکیزہ ہوں تو تمہارے دل قرآن سنتے ہوئے کبھی تھک ہی نہیں سکتے، کبھی بھر ہی نہیں سکتے۔ ہوتا ہے نا پیٹ بھر جانا، کہتے ہیں قرآن سننے سے آپ کا دل بھر نہیں سکتا اگر آپ کا دل گناہوں سے پاک ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو قرآن سننا بوجھ نظر آتا ہے تو وجہ کیا بنی؟ ہمارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، ظلمت ہوتی ہے، گناہوں کی میل ہوتی ہے، جس وجہ سے دل پر اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں من احب القرآن احب اللہ ورسولہ، جس نے قرآن سے محبت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ فمن احب شیئا اکثر ذکرہ، اور جو کسی سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہم اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کا قرآن پڑھنے میں ہمارا جی چاہے گا کہ ہم پڑھتے ہی رہیں، ہمارا دل بھرے گا ہی نہیں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اذا اردت ان تعرف قدرک عند اللہ، بات ذرا توجہ سے سنیے، اپنی بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ان اردت ان تعرف قدرک عند اللہ، کہ اگر تو چاہے تو اللہ کے ہاں اپنی قدر، اپنا مقام معلوم کر لے، فانظر الی قدر القرآن عندک، تو یہ دیکھ کہ تیرے نزدیک اللہ کے قرآن کی کیا قدر ہے۔ جتنا تو اللہ کے قرآن سے محبت کرتا ہے اسی قدر اللہ رب العزت تجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا
ہمیں قرآن مجید کے ساتھ عشق کا درجہ رکھنا چاہیے، محبت کا درجہ رکھنا چاہیے، اس کے بدلے اللہ تعالی ہم سے محبت فرمائیں گے۔ چنانچہ کوئی دن تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے۔ سب حضرات دل میں ارادہ کریں، حفاظ تو خیر اس بات کے زیادہ اہل ہیں، لیکن عوام الناس بھی اس بات کا ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہماری زندگی کا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں گزرے۔ تھوڑا زیادہ تو ہوتا ہی ہے، یہ کیا عجیب بات ہوئی، راستہ چلتے کوئی پوچھ لے جی کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو 10 منٹ اس کو دے دیتے ہیں، اور سارے دن میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکالتے۔ تو ہم نے تو اللہ کے اس کلام کی وہ قدر نہ کی جو کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہمارے پاس مہمان ہیں، اگر ہم اس مہمان کو اگنور کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر آپ کا کوئی بہت قریبی عزیز اپنے بچے کو آپ کے پاس بھیج دے اور آپ اس بچے سے ملاقات ہی نہ کریں، وہ کئی دن آپ کے ہاں ٹھہرے، نہ بات نہ چیت نہ ملاقات، اور وہ اسی طرح واپس چلا جائے تو والد کو کیا بتائے گا؟ کہے گا نا کہ ابو اس نے تو مجھ سے ملنے ہی گوارا نہ کیا، حق مانگے گا نا اپنا۔ اللہ رب العزت نے بھی تو ہمارے ہاں مہمان بھیجا ہے نا قرآن مجید، اگر اس کی تلاوت نہیں کریں گے مہینوں جی، مجھے ایک طالب علم کہنے لگے کہ مجھے بخاری شریف پڑھے 9 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس 9 سال میں بیعت ہونے کے بعد میں نے پورا قرآن مکمل پڑھا، ورنہ قرآن مکمل پڑھنے کی مجھے توفیق نصیب نہ ہوئی۔ اس لیے یہ مہینہ شہر القرآن ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں اور اپنے رب سے دعائیں مانگیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص سیدھا بے حساب جنت میں داخل ہوگا؟ امت کی والدہ نے سوال پوچھنے کا حق ادا کر دیا۔ جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں نا تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ واقعی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پانے کا حق ادا کر دیا۔ اس قدر خوبصورت سوال پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص بلا حساب سیدھا جنت میں داخل ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں پہ روئے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو بلا حساب سیدھا جنت میں داخل فرما دے۔ ہم اگر قرآن پڑھ کے روئیں تو ہمارے گناہ اس طرح جھڑیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے عجیب بات کہی، جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، کہ جو لطف رونے میں ہے نا وہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، تے رونا دل دی میل اتارے، نالے رٹھڑے یار مناوے۔ یہ رونا دل کی میل اتارتا ہے اور روٹھے ہوئے یار کو منا دیا کرتا ہے۔ جیڑا لطف ہے روون اندر او وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے، نالے رٹھڑے یار مناوے، تے یاد خدا وچ روون والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے۔ جو اللہ کی یاد میں روتا ہے کبھی اس بندے کو دوزخ میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن مجید کے ساتھ ایسا سچا عشق اور محبت کا تعلق نصیب فرمائے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی بولی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔